میزبان فیضان حیدر صحافی شاکر اعوان کو اغوا کیا گیا رات کے 2 بجے۔ میرے ساتھ قانونی ٹیم پوری موجود ہے۔ اظہر صدیق صاحب سر عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا سچویشن بن گئی ہے ابھی تک، اور یہ کیس آگے کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرف جائے گا؟ اچھا، پہلے تو تمام صحافی برادری کا، وکلا دوستوں کا شکریہ کہ اس پروسیڈنگ کے لیے کل بھی سارا دن کوشش کرتے رہے کہ کیس کی سماعت مقرر ہو۔ آج کیس کی سماعت مقرر ہوئی تو صبح سے ہی سارے موجود ہیں اس وقت۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اتحاد بہت ضروری ہے، صحافی برادری کا اتحاد ضروری ہے، وکلا برادری کا اتحاد ضروری ہے۔ آج وہ اتحاد ہی کی وجہ ہے کہ عدالت کے سامنے بڑا مشکل ہو گیا سرکاری افسران، سرکاری لا افسران کا۔ اور آج صبح جب پہلی سماعت شروع ہوئی تھی تو عدالت کو یہی بتایا کہ باقاعدہ اس کو اغوا کیا گیا اور 20 کے قریب لوگ تھے، نامعلوم لوگ بھی تھے، پولیس وردی میں بھی لوگ تھے، اور یہ ایک مذاق شروع ہو گیا یہاں۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ رات کے اندھیرے میں پولیس وغیرہ اٹھا کے، یعنی خدارا ہم بھائی جنگل میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم کسی افریقہ کے ملک میں نہیں رہ رہے ہیں۔ تو آج عدالت کے سامنے پھر یہی بتایا کہ یہ ناجائز اٹھا کر لے کے گئے ہیں۔ پتہ کیا جائے، عدالت نے کہا کہ بیلف، میں نے کہا جی بیلف نہیں، کہ ہاں جی ابھی پہلے ان سے پوچھ لیں۔ ان کا شاکر کے خلاف ایک ایف آئی آر تھی، 2 ایف آئی آر تھی بیسیکلی، ایک پولیس کی، وہ اپنا پنجاب کالج والا واقعہ جو ہے، پنجاب کالج کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں سارا سامنے رکھ کر ہم نے دیکھا، اور اس کے اندر ضمانت ہوئی ہے۔ تو یہاں تو گرفتاری نہیں ہو سکتی تھی، اگر گرفتاری کوئی کی بھی ہے تو گرفتاری دیں۔ پھر اس پہ عدالت نے صبح پہلے جب 11 بجے کے قریب ٹائم رکھا تو کہا کہ آپ بلائیں، پتہ کریں پولیس سے، ایف آئی اے سے، سیکٹری داخلہ سے۔ میں نے اس میں سیکٹری ڈیفنس کو بھی پارٹی بنایا ہوا ہے، اپنا سیکٹری انٹیریئر کو بھی پارٹی بنایا ہوا ہے۔ 1 بجے جب ہیئرنگ ہوئی تو ایس پی سیکیورٹی آئے، انہوں نے بتایا نہیں ہے، پھر ویڈیو دکھائی گئی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ٹائم مانگ رہے تھے۔ ہم نے کہا بھب سے بھیجا کی درخواست ہے، آج ہی سارا کچھ سامنے رکھا جائے، اور اگر کوئی کیس بھی ہے جیسے منشیات کا کیس متی اللہ جان پہ ڈال کے اسے جھوٹا پکڑ لیا، جو اس پہ بھی کوئی ڈال کے اس طرح کا پکڑ کے دکھا دے کہ کہاں ہے۔ آئی جی صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے، آئیں گے اور کیا عدالت کو کیا بتائیں گے سر؟ دیکھیے مقصد کیا تھا، ان کو بتانا تھا کہ ایک تو رات کو پکڑا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، بڑی سیکورٹی کے انتظامات ہے، نشاط کالونی میں سے لے کر گئے ہیں، آس پاس کے محلے داروں نے دیکھا ہے، تشدد بھی کیا ہے، تشدد بھی کیا ہے، موبائل لے کر گئے ہیں، چھین کے لے کر گئے ہیں، وائف کا بھی سنا لے کے؟ جی بالکل، وائی فائی بھی لے کر گئے ہیں۔ تو وہ سارا سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر آئیں، اور آئی جی پنجاب خود پیش ہو۔ تو آئی جی پنجاب کو بلایا ہے، اب 3 بجے آئی جی پنجاب خود پیش ہوں گے، لے کر آئیں گے۔ لیکن اب صرف آئی جی پنجاب نہیں ہے، باقی لوگوں سے بھی رپورٹ کو کہا وہ بھی لے کر پیش ہوں اور بتائیں کن کن کو طلب کیا گیا؟ بیسیکلی ایف آئی اے وغیرہ ہے، سیکٹری ہوم ہے، آئی جی پنجاب ہے، ایف آئی اے کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی اگر ہے تو وہ لے کر آئیں سامنے، تاکہ حقائق سامنے آ سکے اور پتہ چل سکے کہ حالات اور واقعات کیا ہے۔ کیس کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ عدالتوں میں پیش بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیسز بھی دیکھے ہیں، صحافیوں کے ساتھ یہ والا رویہ حکومت کا کہہ لیں، اداروں کا کہہ لیں، تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے، پاکستان میں فسطائیت اس حد تک چلی گئی ہے، وکلا کو نہیں چھوڑا گیا، میرے گھر پیٹرول بموں سے حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی، پھر کتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ عمران ریاض کا آپ کے سامنے موجود ہے، ارشد شریف کا واقعہ موجود ہے، سمیع ابراہیم، صدیق جان، جمیل فاروقی، خالد جمیل، متی اللہ جان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ فسطائیت جاری ہے، اور اس میں دکھ اور افسوس کا جو ہے نا سب سے مقام ہے، یہ جمہوری دور میں ہو رہی ہیں۔ آخر میں جاننا چاہوں گا کتنے پر امید ہیں شاکر اعوان کے کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں یاد رکھیے گا، عدالتوں کے علاوہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، ویسے تو سوال ہی کوئی پیدا نہ تھا، عدالتوں کی وجہ سے پاسبلٹی ہے کہ آ جائے۔ اور آج ہم شکر گزار ہیں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے، انہوں نے اس سارے معاملے کو لے کر گیا۔ اب آخر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ ساری زیادتیاں کا تدارک جو ہے ہمیں عدالتوں سے ہونا ہے، ورنہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ ورنہ تو حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ویسے تو 26ویں آئینی ترمیم کی طرح 27ویں آئینی ترمیم کر کے بنیادی حقوق بھی نکال دیں، تاکہ لوگ عدالتوں میں نہ جائیں، لوگ گل سڑ کے اسی طرح ہی مر جائیں۔ میڈیا کوارڈینیٹر لاہور بار ایسوسی ایشن میرے ساتھ موجود ہے۔ سر جاننا چاہوں گا کہ کورٹ رپورٹرز کے ساتھ اس طرح کا رویہ، اور عدالت میں آج آئی جی پنجاب صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے، شاکر اعوان جیسے صحافی، مطلب 1 ڈیکڈ سے زیادہ، 1 دہائی سے زیادہ اس کو اس
لاہور ہائی کورٹ میں اور لاہور کی عدالتوں میں کوڈ رپورٹنگ کرتے ہوئے ٹائم گزر گیا، اور اس طرح کے بندے کو اس طریقے سے اٹھانا پہلے تو بڑا شرمناک ہے اور افسوسناک ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے صدر لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی گزشتہ روز جو ہے شاکر اوان کے والدین کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ جب آئی جی پنجاب وغیرہ کو پیش کیا جائے گا تو ساری ہماری لاہور ہائی کورٹ بار کی کابینہ پیش ہوگی۔ اب مدعا یہ ہے کہ ایک بندہ کوئی بات کرتا ہے، ایک صحافی کوئی بات کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز رپورٹ کرتا ہے جو کچھ طاقتوں کو اچھی نہیں لگتی، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کو کسی کا کچھ دکھانا اچھا نہیں لگتا، جو وہ سر عام دکھا رہا ہے یا بول رہا ہے، تو اتنی جرت رکھیں، اتنی ہمت رکھیں کہ آپ اس کے ساتھ پھر بدلہ لینا ہے تو سر عام آ کر لیں، سر اس کو پیش کریں۔ اب آئی جی پنجاب صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے، شاکر اوان کا کیس آگے مزید کہیں کوئی تاریخ پڑ جائے گی، کیا معاملہ بنتا ہے؟ آپ کی قانونی نظر کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اس وقت ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر کھڑے ہیں، جو بہت 100 سے زیادہ سال پرانی ہائی کورٹ ہے، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ جو ہے، لاہور ہائی کورٹ کے صدر آ چکے ہیں ساتھ، آپ لائیو ان کو بھی لیں، وہ اس کے اوپر اچھا میں آگے کوشش کرتا ہوں جانے کی۔ کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اشفاق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کورٹ رپورٹنگ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے پاکستان میں، جتنے بھی کیسز چلتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا سوشل ایشوز ہوں۔ صحافی شاکر اوان 15-20 سال سے کر رہے ہیں کام، ان کو اس طرح سے گھر سے اٹھا لینا اور بتانا بھی نہ، آج آئی جی پنجاب کو معزز عدالت نے طلب کیا، کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں ہمارا مقدمہ ہی یہی ہے، ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے قانون کی خلاف ورزی کی اس کو قانون کی گرفت میں نہ لایا جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی الزام ہے شاکر اوان صاحب پر، ان کو سامنے لایا جائے، ان کو آپ مقامی عدالت میں پیش کریں، ان کا ریمانڈ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ اپنے گھر میں آرام سے سویا ہوا ہے، اس کو آپ اٹھائیں، تشدد کریں، پھر اس کو غائب کر دیں، فیملی کو بھی فیملی کو، اور ہم بالکل نہ کسی ایجنسی پر ہم الزام لگا رہے ہیں، نہ کسی پولیس پر لگا رہے ہیں، ہم تو کورٹ میں آئے ہیں کہ ہمارے بندے کو بازیاب کروایا جائے، کیونکہ شہریوں کا جو تحفظ ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے ایک ہیبیس پٹیشن فائل کی، اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جب پنجاب حکومت کے وکیل پیش ہوئے، یہ بہت ہی افسوسناک جو ان کا پوائنٹ تھا، انہوں نے کہا جناب اس کیس کو اڈجرن کر دیا جائے، پیر تک ہم دیکھیں گے، یعنی آج جمعے کا دن بھی گزر جائے، ہفتے کا دن بھی، اتوار کے، پیر والے دن ہم آپ کو مثبت نتائج دیں گے، یعنی 4 دن۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ 4 دنوں کے بعد آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 34 گھنٹے سے گھر سے غائب ہے، اس کو لے کر گئے ہیں، اس کو اغوا کیا گیا ہے، تو اس کے گھر پر کیا قیامت گزر رہی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی مسز ہے، اس کے پیرنٹس ہیں، تو کس طرح سے ان پر یہ ٹائم گزر رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیر والے دن، اس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا لا آفیسر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 دن ڈیلے کر دیے جائے۔ انہوں نے کہا کہ صرف یہی کیس نہیں، جج صاحب نے کہا کہ میرے پاس جتنی بھی ہیبیس آتی ہے میں ان کو سیم ڈے سنتا ہوں، تاکہ ان کے اہل خانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو عزیز ہے وہ کس کے پاس ہے۔ معزز جسٹس صاحب کے سامنے آپ خود بھی پیش ہوئے، خود بھی دلائل دیے، کیسے دیکھتے ہیں؟ اب 3 بجے کا ٹائم ہے، آئی جی پنجاب کو طلب کر لیا گیا ہے، اور مزید جو لوگ ہیں اور کن کن کو طلب کیا گیا؟ دیکھیں عدالت کے سامنے جو پولیس آفیسر تھے انہوں نے ٹائم مانگا، پھر تو میں نے وہاں پر عدالت کے سامنے مؤدبانہ گزارش کی، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میری ایک التجا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا جی آپ آئی جی پنجاب کو ان پرسن بلا لیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ہمارا موقف ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ سیف سٹی کا ڈیٹا منگوا لیں۔ رات 2 بجے وہ گیا ہے، اس سے لے کے آنورڈس وہ 8 بجے تک کی ویڈیو منگوا لیں، اور پورا وہ کینٹ ایریا وہ تو ویسے ہی کورڈ ہے، اور سارا ڈیٹا سیف سٹی کے پاس موجود ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون لوگ اس کو لے کر گئے ہیں۔ اگر کسی ادارے کے کسی پولیس کے لوگ نہیں ہیں تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی، پھر ہم جو کوئی اور پرائیویٹ بندے ہوں گے ان پر اغوا کا پرچہ کروائیں گے۔ تو عدالت نے یہ ریکویسٹ مان لی، اور دوپہر 3 بجے آئی جی پنجاب کو اور سیف سٹی کے آفیسر کو ذاتی حیثیت میں مکمل ریکارڈز میں طلب کر لیا۔ بالکل جی، شاکر اوان کیس میں کیا اب آگے مستقبل میں 3 بجے آپ کو بتائیں گے مزید کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے؟ آئی جی پنجاب کو عدالت میں طلب کیا گیا، کیا وہ آ کے دلائل دیتے ہیں اور شاکر اوان کے حوالے سے کیا عدالت کے سامنے رکھتے ہیں؟ اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم کو آپ کو بتاتے رہیں گے مزید اس کیس کے حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ آئے گی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا رکھیں خیال، اللہ نے کے بعد۔